خلافت ایک بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. خلافت کے ساتھ تعلق رکھنا انسان کو ترقی کی راہ پر چلاتا ہے، محفوظ کرتا ہے اس کو باہر کے اثرات سے اور ترقی کی طرف لے جاتا ہے. خلافت کو، خلیفہ وقت کو جب ہم کام کرتے دیکھتے ہیں تو یوں معلوم ہوتا ہے کہ اصل یہ آیت جو ہے یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اس کے مصداق یہ لوگ ہیں، ایسا محنت کرنے والے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی کو ایک دفعہ میں نے پوچھا کہ حضور کا پروگرام کیا ہوتا ہے دن رات میں، تو پروگرام بتایا مجھے. اس پروگرام میں رات کو 1 بجے تک کام کرنا، اور پھر بتایا کہ تارے ناچتے ہیں اس وقت میری آنکھوں کے سامنے تکان کی وجہ سے، پھر میں سو جاتا ہوں، پھر تہجد کے لیے اٹھتا ہوں. اور ایک وقت تھا کہ میں صبح کی نماز کے بعد سوتا بھی نہیں تھا، یعنی 2-3 گھنٹے سونے پر اکتفا اور معمول روزانہ. اب بتائیے صحت کا کیا حال ہونا ہوا. اور اتنا کام، اور دن کے وقت پھر اتنا کام کہ بہت ہی زیادہ مطالعہ کرنا، بہت زیادہ تفکر کرنے، یعنی رات کے 2-2 بجے تک تو بعض دفعہ مجھے بھی بیٹھنے کے ساتھ موقع ملا. اور بعض دفعہ، ایک دفعہ تو اس قسم کی باتیں تھیں جماعت کے تحفظ کے لحاظ سے کہ فرمایا کہ میں اونچی بات کرتے ہوئے ڈرتا ہوں کہ دیواروں کو بھی کان ہوتے ہیں. قصر خلافت میں بیٹھے ہوئے وہاں یہ بات ہو رہی تھی قادیان میں. لیکن بہت ہی محنت کرنے والے یہ لوگ ہیں، غیر معمولی محنت کرنے والے. اتنی محنت دوسرا آدمی برداشت نہیں کر سکتا، اور یہی وجہ ہے کہ پھر وہ صحت بگڑ جاتی ہے، اس کا کوئی تدارک کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. اور یہ بات کہ جو نبی کے ساتھ معاملہ ہے وہ تو بہت ہی غیر معمولی ہے. خدا تعالیٰ کا وہ جوانی ساری دے دیتے ہیں، اور بڑھاپے میں ان کو یہ خوشخبری دی جاتی ہے تو رد و لے کر انوار الشباب، کہ اب جوانی کے انوار تیری طرف لوٹائے جائیں گے. تو یہ ان کی کیفیت، تو ان کے لیے تو قانون قدرت بھی میں سمجھتا تو بدلا دیا جاتا ہے، غیر معمولی قانون جاری کر دیا جاتا ہے. باقی جو ہیں ان کو بھگتنا تو پڑتا ہے، لیکن مراتب کے لحاظ سے اتنا ہی کم اتنا پڑتا ہے پھر. لیکن یہ لوگ صحتوں کو بھی داؤ پر لگا دیتے ہیں، ہر چیز کو داؤ پر لگا دیتے ہیں. اب مجھے اس وقت بھی فکر رہتا ہے، خلیفہ ثالث کئی دن ساری رات جاگتے رہے. اب فکر تھا کہ اس طرح یہ تو بہت ہی زبردست بات ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے نبھاتا ہے پھر ان کی ان مشقتوں کو. تو موجودہ صاحب کو متعلق بڑا فکر رہتا ہے، اتنی محنت کر رہے ہیں، ہر وقت دیکھتے ہیں آپ فلاں کو تبلیغ ہو رہی ہے، اب یہ ہو رہا 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 ہے. اور سونے کے لیے پتہ نہیں کس وقت سوتے ہیں کس وقت اٹھتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی خاص الخاص نعمت ہے خلافت کا جاری رہنا، اور پھر ایسے منتخب قسم کے لوگوں کا خلافت کے تخت پر بیٹھنا بہت ہی اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے. تو ہمارے لیے تو اتنی دعائی کافی ہوتی ہے کہ یا اللہ ان کے رہنمائی میں ہمیں ساتھ چلنے کی توفیق دے دیں، جو ان کی منشا ہے اس کو ہم پورا کر سکیں کسی کے لیے. اس رنگ میں تو ہم چل نہیں سکتے. حضرت خلیفۃ المسیح ثانی جس وقت بار تشریف لگائے انگلستان، پہلی مرتبہ 12 صاحبان ساتھ تھے، تو 12 کے 12 تھک جاتے تھے اور آپ اکیلے ہوتے تھے. اتنی سخت محنت کرنے والے یہ لوگ. تو یہ نوجوان نسل کو تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ آپ خلافت کے ساتھ بہت مضبوط تعلق رکھیں، اور وہاں سے رہنمائی حاصل کر کے اپنی زندگیوں کو اللہ تعالیٰ کے دین کی تبلیغ کے لیے خرچ کریں، اس دین کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کریں. پھر اللہ تعالیٰ خود ایسی زندگیوں کا محافظ ہو جاتا ہے اور ان کو دنیاوی تکالیف سے بھی بچاتا ہے. یہ بات صحیح نہیں کہ آدمی پھر ادھر آ جائے تو وہ دنیاوی تکالیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ خود اس کا محافظ ہو جاتا ہے، دنیا میں تکلیفوں میں اس کو خود بچاتا ہے. یہ تو تجربہ بہت وسیع پیمانے پر ہمیں بتاتا ہے کہ جو دین کی خدمت کے لیے وقت دیتا ہے اللہ تعالیٰ خود اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. یہ وقت دینا کبھی بھی انسان کے لیے گھاٹے کا سودا نہیں، ہمیشہ ایک فائدے کا سودا.